اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج روز عاشور، عہد کا دن، ہمارے اپنے مولا سے عہد کا دن. پروگرام اسلام 24/7 میں ہمارا ٹاپک جو پچھلے 9 اور 10 ایپیسوڈ سے چل رہا ہے، زیارت عاشور اور صفت زائر. آج روز عاشور جو امام حسین نے اپنا عہد اپنے خدا سے جو انہوں نے عہد کیا تھا وہ پورا کیا. آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو، مسلسل شامل گفتگو ہیں حجت الاسلام آغا سید جاگا رضوی صاحب. ہم اپنے طور پہ تو آغا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن آغا اس کی جزا اور اس کی جو بھی ثواب ہے وہ آپ کو مولا حسین ہی دے سکتے ہیں. آغا، ہمارا جو یہ عنوان چل رہا ہے، اسی عنوان کے تحت ہم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری معرفت یا ہمارا جو مولا سے عہد ہے اور ہماری معرفت اپنے اس درجے پہ پہنچ گئی ہے جس درجے پہ مولا ہمیں چاہتے ہیں دیکھنا. آج اس روز عاشور کے دن ہمیں یہ کیا آپ میسیج دیں گے یا کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائب حسین علیہ السلام. یقیناً آج کا جو دن ہے وہ ایک خاص دعوت فکر ہمیں اس عنوان سے دیتا ہے کہ جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا، جس کی طرف سورہ احزاب کی آیت میں بھی بیان ہوا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا. مردوں میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بے شک. اور جو باقی بچے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ ہیں کہ جو ابھی اس کے انتظار میں ہیں. تو یقیناً آج کا دن نہ صرف یہ کہ ایک تاریخی واقعے کی طرف ہمیں اس کو یاد دلاتا ہے، بلکہ اس واقعے کے محرکات کے جو کہ بہت اہم ہیں ان کی طرف ہمیں دقت کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا کہ جس کے سبب امام عالی مقام کا جو تقدس ہے، محبت ہے، اہمیت ہے، معاشرے میں ہونے کے باوجود انہیں تنہا کر دیا گیا اور انہیں کربلا کے اس میدان میں قتل کر دیا گیا، خون بہا دیا گیا، اور کسی نے رک کر نہیں پوچھا کہ حسین قتل ہو رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے بھی یہی ایک جملہ اپنے چاہنے والے صحابی سے کہا کہ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. انہوں نے گویا یوں فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی غم ہے ہی نہیں سوائے غم حسین کے. بے شک. ان کی نظر میں کوئی غم. کہا اگر تمہیں دنیا رلائے کسی غم میں، یا تم اگر رونا چاہو، ان کنت باکیا لشیء، تم کسی وجہ سے مغموم اور رونا چاہ رہے ہو تو اس چیز پہ مت رو. فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، بس تم حسین ابن علی ابن ابی طالب پر رو. یہ خود ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے مولا کا جملہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اندر ایک ایسا رمز پوشیدہ ہے کہ یقیناً کہ اس پہ دقت کی جائے تو کوئی بھی شخص طاغوت کا ساتھ نہیں دے گا، طاغوت کا مخالف رہے گا ہر دور کے اندر، اور حریت پسند رہے گا، آزاد رہے گا. اسی لیے کہ جب وہ کربلا کی طرف نظر کرے گا تو یقیناً وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گا. یہی وجہ ہے کہ وقت کے طاغوت نے جب کبھی بھی ظاہر سید الشہداء
علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی اس قبر پہ جاتے اور وہاں سے ایک توانائی لے کر واپس جاتے تو یہ طاغوت وقت کو اچھا نہیں لگتا، وہ ان کے اوپر ظلم اور ستم ڈھاتا، وہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا، اس لیے کہ یہ زائر روضہ امام حسین علیہ السلام سے حریت کا درس لے کر واپس جاتے تھے۔ اور کوئی بھی وقت کا فرعون ہو اسے ایسی قوم پسند نہیں ہوگی کہ جو کہ خود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے آج کا دن جو ہے وہ ہمیں درس حریت دیتا ہے کہ جہاں پر سر کٹ تو گیا مگر سر جھک نہ سکا۔ بے شک۔ جس پر شاعر نے بھی کہا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یقیناً مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر یہ بیان کر دیا کہ جس کلمے کو تم فقط ادا کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی عملی تفسیر اگر دیکھنا چاہو تو وہ کربلا کے میدان میں، یعنی کہ ہمارا کوئی معبود نہیں جس کو ہم الہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ الگ بحث ہے، آج کے دن میں وہ مکتبی بحث نہیں چھڑنا چاہتا۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے، یعنی الہ کا مطلب معبود مطلق، یعنی کہ جو ایک ایسا قادر اعلیٰ، ایک ایسا فرما روا کہ جس کے فرمان کے اوپر کسی کا فرمان غالب نہ ہو، ایک ایسا قدرت مند کہ جس کے اوپر کسی کی قدرت غالب نہ ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ ایسی ہستی کہ جو کہ قدرت مند ہے، جس پر کسی کا فرمان غالب نہیں ہے، جس پر کسی کی حکومت غالب نہیں ہے، بلکہ ہر شخص محکوم ہے، ہر شخص، ہر نفس جو ہے وہ فقیر ہے۔ انتم الفقراء وهو الغنی الحمید، کہ تم سب فقیر ہو، وہی غنی ہے اور بہت حمد کیا جانے والا ہے۔ تو پروردگار عالم کے یہ جو صفت ہے یہ واضح فرمائی آپ نے عملی طور پر کہ ہم کسی نظام کو نہیں مانتے سوائے خدا کے نظام کے۔ تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چاہنے والے اسی ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کہ حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، انہوں نے ذلت کا راستہ اختیار نہیں فرمایا۔ جو معرفت، جیسا میرا سوال تھا، معرفت کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم معرفت پہ آ گئے؟ بس یہیں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم امام مظلوم کے اس ایجنڈے کے اوپر ہیں یا نہیں۔ ہمارا دل قلبی لقلبکم سلم، جب ہم ان کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑ گیا ہے، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ جملہ خود اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یقیناً میں نے آپ کو جیسے آپ کا مقام ہے میں نے ویسا پہچانا۔ تو اگر میں یہ جو قلب آپ نے بولا یہ وہی قلب ہے جو ہم عام فہم دل تصور کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ عموماً قرآن کریم میں بھی قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور مختلف روایات اور احادیث ہیں جس میں یہ لفظ اپنے مقام کے اوپر آتا ہے۔ لیکن ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو خود ابھی میں نے بھی ترجمہ دل ہی کے عنوان سے کیا ہے، قرآن کریم میں بھی قلب کا ترجمہ دل ہی لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس دل کو جب ہم اس ہارٹ کے اوپر منطبق کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ دل الگ ہے۔ ایک درجے میں دل کہہ بھی دیا جائے تو عام اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اس کا مصداق اس سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے پمپنگ اسٹیشن کو قرار دینا یہ کسی صورت صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ہم کہتے ہیں قلب تو اصلاً جو اس کا معنی خاص ہے وہ دل نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر شہر کے قلب میں واقع ہے، اچھا، تو اس کا کیا مطلب؟ شہر کا کوئی دھڑکتا ہوا دل ہے؟ نہیں، یعنی کہ شہر کے وسط میں ہے، شہر کے سینٹر میں ہے، شہر کے مرکز میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں قلب لشکر، یعنی لشکر کا قلب، لشکر کا سینٹر پوائنٹ۔ تو بالکل اسی طریقے سے میں اور آپ جب کہتے ہیں میرا قلب، یعنی کہ جو میری حقیقت ہے، جو میرا وجود ہے، اس وجود کا مرکز قلب کہلائے گا۔ یعنی کہ جس جگہ جس جہاں سے میرے وجود کو انرجی مل رہی ہے، جو مرکز ہے انرجی کا،
جو مرکز ہے رشد کا، ہدایت کا، وہ میرا قلب کہلائے گا۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جو خدا کی نورانیت سے دور ہیں اور ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جب وہ ظلمتوں میں گھرتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا وہ مرکز کہ جو انہیں ہدایت سپلائی کر رہا تھا اپنا کام نہیں کر پاتا، اور جس کو پھر پروردگار کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوب پر گویا مہر لگ گئی۔ مہر لگنے کا مطلب قفل لگ گیا، یعنی کہ اب وہ اپنا کام نہیں کر رہا، اب ہدایت نہیں پہنچی، اس نے اس قلب کی بات کو سنا ہی نہیں، اور اتنا اگنور کیا کہ وہ اگنورنس جو ہے وہ ایک عام روٹین بن گئی ہے، اب اس کو ہدایت کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آج کے دن سید الشہداء میدان کربلا میں یزید کی فوج سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیوں میری آواز سنائی دے جبکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ شکم اگر حرام سے بھر گیا ہو تو امام وقت کی آواز کانوں میں نہیں آتی۔ امام پکار رہے ہیں، آپ کی آواز استغاثہ بلند ہو رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا کی آواز آج ہی کے دن بلند ہوئی ہے، لیکن اس کو سننے والے کتنے ہیں؟ ممکن ہے جو سامنے کھڑے ہیں وہ اس آواز کو نہ سن رہے ہوں، اور آج 1443 ہجری کے اندر 1443 ہجرہ کے اندر آج جو آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک ہے کہ ہم نے سنا اور ہم لبیک کہہ رہے ہیں یا ابا عبداللہ۔ تو یقیناً یہ وہ آواز ہے کہ جس کو فقط کانوں سے نہیں سنا جائے گا بلکہ اس کو بصیرت سے سنا جائے گا۔ ہر زندہ دل، ہر زندہ ضمیر شخص امام علیہ السلام کے آواز استغاثہ کو سنتا ہے اور اپنے انداز سے جواب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد ہم آغا سے پوچھیں گے کہ آج روز عاشور کے دن کیا واقعات پیش آئے، تو ہم آغا سے اس کے بارے میں تفصیل سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ ہمیں حسین منانے والے آباد رہے، ہمیں حسین منانے والے۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج روز عاشور ہے، اور ہم بریک سے پہلے جو اپنی گفتگو کر رہے تھے، تو بس آغا کی طرف میں جاؤں گا، اور روز عاشور ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آج کے دن کی جو خاصیت ہے، آج کے دن کو جو مصائب ہیں، آغا سے زیادہ سن سکیں۔ جیسے کہ آج وہ دن ہے کہ جس کی مصیبت ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہے، بے شک، جس میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی لاشیں کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، اور کون کون اس زمین پر موجود ہے جہاں ایک نہیں، دو نہیں، 18 بنی ہاشم اس بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ زیارت میں بھی ہم ایک جملہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، تبرکت بہ بنو امیۃ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین۔ یقیناً یہ دن اگر کسی کے لیے برکت کا دن ہے تو وہ کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو کہ لعین ابن اللعین ہے، جو آج کے دن برکت کے عنوان سے اسے جانتے ہیں، وگرنہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً آج رسول اللہ کو ان کے بیٹے کی شہادت پر پرسہ پیش کر رہے ہوں گے۔ یقیناً عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جس دن قرآن کے پاروں کو پارا پارا کر دیا گیا، جس دن قرآن کے ورق نیزوں پر اٹھائے گئے، جب کربلا کے دشت میں نیزوں پر سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے ایوان سجوائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اکھڑوائے گئے، قرآن کے سارے ورق نیزوں پر پھیلائے گئے، تپتی ہوئی موجوں کے ساحل پر سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا،
سورج بھی وہ غم اور وہ ظلم وہ نہیں دیکھ سکا، وہ نہیں جھیل سکا اور ڈوب گیا، اور ڈوبنے کے بعد جو شام آئی وہ کوئی اور شام نہیں، شام غریباں کے عنوان سے نمودار ہوئی۔ یہاں میں علی ابن الحسین علیہ السلام کو خاص پرسہ پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی امامت کا جو پہلا دن ہے وہ شام غریباں کے عنوان سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جس امام کی امامت کا پہلا دن شام غریباں ہو، اس امام کے 34 سال کو آپ کس نظر سے دیکھیے گا۔ ہر روز ایک کربلا، ہر روز ایک شام غریباں، اور یہاں تک کہ 34 سال کے عرصے میں آپ نے، جو کہ عزادار حسین ہے، جو کہ مبلغ کربلا ہے، بے شک، تو یقیناً مصائب تو آج آپ سن ہی رہے ہیں صبح سے اور سنتے رہیں گے، لیکن میں ایک نقطہ آج خاص عاشور کے دن عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یقیناً غم حسین منائیں، اور وہ جس انداز سے بنا سکتے ہیں منائیں کہ جس میں امام کا پیغام جو ہے وہ عام ہو۔ تعزیے نکالیے، علم اٹھائیے، زلجھنا سجائیے، جھولے برآمد کیجیے، جس انداز سے بھی غم حسین منایا جا رہا ہے یقیناً اس سے بھی اور بہتر طریقے سے منانا چاہیے۔ لیکن بس اتنا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ وہ غم ہے کہ جو آپ نے اور میں نے عصر عاشور کو دیکھا ہے، یا بہت سے بہت صبح عاشور کے بعد دیکھا ہے، یعنی وہ جھولا جو رباب کے خیمے میں تھا جل گیا، آپ نے اس جھولے کی شبیہ بنائی ہے۔ وہ جسد اطہر جس کو کسی نے نہ اٹھایا، آپ نے اس کا تعزیہ بنایا اور شبیہ بنا کر آپ نے اس کو کاندھا دیا۔ یقیناً کتنے کندھے ہیں جو تڑپ رہے ہیں کہ اس شبیہ کو کاندھا دیں، یقیناً اعلان کر رہے ہیں مولا کل ہم موجود ہوتے تو آپ کو اس انداز سے نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تمام کے تمام تبرکات ہمیں ایک خاص وقت کی یاد دلا رہے ہیں، اس کو آپ غم حسین کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا آج کے دن ایک سوال اور ہے کہ یہ تو غم حسین ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ امام حسین کا بھی تو کوئی غم ہے، وہ کیا غم ہے؟ غم حسین اور امام حسین کا غم۔ امام حسین کا غم وہ غم ہے کہ جو کہ اس غم حسین سے بھی بڑا ہے، یعنی وہ غم ہے کہ اگر اکبر جیسا بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو حسین قربان کریں گے، اگر بی بی زینب کو اپنی چادر دینی پڑے تو وہ چادر بھی دیں گی، لیکن وہ غم ایسا ہے کہ جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ غم یہ ہے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ سنتیں پامال ہو رہی ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ کس انداز سے شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ یہ وہ غم ہے جو امام حسین کا غم ہے، یہ وہ غم ہے جو آپ کو مدینہ سے کربلا لے کر آیا ہے، جس غم کے لیے یہ غم امام علیہ السلام نے متحمل کیا۔ اور آج جو آپ نے یہ گھڑیاں گزاری ہیں نا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی کی بات ہے کہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر علی اصغر کا خون تھا، اور اس خون کو آپ نے آسمان کی طرف یہ کہتے ہوئے اچھال دیا کہ میرے لیے یہ آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم جب مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور تیری رضا میں ہم راضی ہیں، تو حسین کے لیے یہ قربانی بھی آسان ہے، اس لیے کہ حسین کے دل میں وہ غم ہے کہ جو اصلاً امام حسین کا غم ہے۔ آج کے دن جتنے بھی عزادار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں امام حسین کا یہ غم ضرور ہونا چاہیے، اور وہ دین شناسی، وہ شاعر اسلامی کا اگر کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس غم کو وہ اپنے دل میں محسوس کریں، اگر کہیں سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو تو وہ امام حسین کے غم کو محسوس کریں۔ یہ وہ غم ہے کہ جو کسی کی عمر یا کوئی سال یا کوئی وقت نہیں دیکھتا۔ یقیناً یہ غم حسین جو 2 مہینہ 8 دن آپ منا رہے ہیں اور پھر اس کو غم کو بڑھا دیں گے، لیکن یہ جو امام حسین کا غم ہے اس کے لیے بس شاعر نے ایک شعر اس انداز سے کہا جس پر میں اپنی بات کو تمام کروں گا کہ غم حسین سے خالی کبھی نہیں رہتا،
یہ دل تو وہ ہے جہاں سال بھر محرم ہے. سبحان اللہ. یقیناً اس انداز سے امام حسین کے غم کو منائیں کہ جہاں خدا کے دین کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے آپ زمینہ سازی کر سکیں، اور وہ امام منصور جو پردہ غیب میں ہے، اور اس کے ہم رکاب رہ کر ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے. کیسے؟ اس طریقے سے کہ وہ نظام جو اس عرض پر، اس زمین پر وہ نافذ کرنا چاہ رہے تھے، ہم امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم رکاب رہ کر طاغوت سے ٹکرانے کے بعد اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کو نافذ کریں گے، جو کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی، جو آپ کے اجداد کی سیرت ہے. بے شک. بہت شکریہ آغا. اس ساری حاصل گفتگو آغا یہی ہے. میں ناظرین کو بھی یہی بتانا چاہوں گا آپ کی تمام گفتگو کہ عشق جو ہے قربانی مانگتا ہے، اور مولا حسین سے بڑی قربانی کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن ہم کوشش یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم جو اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسی مولا ہم سے چاہتے ہیں. اپنے میزبان سید مصر مدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد